السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام شامل و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر چند باتیں وہ اسلام کی نظر میں عورت کی حیثیت اور مقام ہے۔ اس حوالے سے آپ کو یاد ہو کہ پچھلے جمعۃ المبارک کو یعنی 8 مارچ کو اسلام آباد میں عورت مارچ کے نام پر ایک مارچ ہوا ہے، میں بہت سارے لوگوں نے اس میں حصہ لیا، خواتین و حضرات نے۔ اس مارچ کے اندر جو کتبے اٹھائے گئے، سچی بات یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر شرم کے مارے ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی وہ بیان بھی کر سکے۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر ان خطبوں کی جو کتبے تھے، ان کی جو عبارتیں ہیں وہ دہرانے کے قابل نہیں۔ یعنی ہیپی ڈائیورس اگر کوئی یعنی طلاق مبارک کہے، اگر کوئی یہ کہے کہ اگر پردہ اتنا ہی اچھا ہے تو اپنی آنکھوں پر ڈالو، اور اگر کوئی کتبہ یہ لکھے کہ سڑک تمہارے باپ کی نہیں ہے، اور بعض تو اس طرح کے کتبے تھے کہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کو مسجد میں بلکہ کسی بھی مجلس کے اندر ان کو پڑھنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ایک ایسا ماحول اور ایک ایسی اپروچ، بس یہ 8 مارچ اسلام آباد کے اندر یہ جو مارچ ہوا ہے انتہائی افسوسناک ہوا۔ میں صرف اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ یہ کس چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے؟ عورت کی آزادی کے نام پر عورت کی تحقیر، اس کی تذلیل، جس انداز میں اس کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ مذہب کو تو چھوڑ دیں، یہ عورت کی نفسیات کے بھی خلاف ہے، اور علماء علم معاشرت نے جو اصول ذکر کیے ہیں معاشرتی استحکام کے لیے، یہ اس کے بھی خلاف ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر آپ کسی خاندان کو، کسی معاشرت تہذیب کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسا گھر ہے، کیسا معاشرہ ہے، کیسے تہذیب ہے، تو یہی دیکھیں گے کہ اس میں عورت کیا ہے، عورت کی حیثیت کیا ہے، عورت کا مقام کیا ہے۔ اسی سے پہچان ہوتی ہے معاشرے کی اور قوموں اور تہذیبوں کی۔ بڑا افسوس ہوا کہ پاکستان میں اس درجے کا اس حوالے سے جلوس اور پھر باقاعدہ اس کی پروموشن میڈیا کے اوپر یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ایک ایسا ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور یہاں کے لوگ خاندانی نظام کے استحکام پر اور عورت کے دائرہ کار پر پورا ایک اپنی رائے رکھتے ہیں اور مذہب کو اہمیت دیتے ہیں، وہ اس طرح کی باتوں کو قبول کریں، بڑا ہی افسوسناک یہ بات ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس جاہلیت کی طرف اہل مغرب، یہ اور کون تھے، یہ مومبتی گروپ ہے پاکستان کے اندر، وہ گروپ جو مغرب میں پلا بڑا، مغربی درسگاہوں کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی، مغربی تہذیب سے متاثر ہے، اسلام سے دور اور اسلام سے متنفر بگڑے ہوئے مسلم، یہ وہ طبقہ ہے، اور وہ دعوت کس چیز کی طرف دے رہا ہے؟ مغربی اقدار، مغربی روایات، انتہائی قابل مذمت اور قابل افسوس۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کی طرف یہ لوگ دعوت دے رہے ہیں عورت کے حقوق کے نام پر،
وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جس سے یہ دنیا بڑی مشکل سے نکل کر آئی ہے۔ آپ تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کی جو بڑی بڑی تہذیبیں ہیں ان کا زوال جن وجوہات کی وجہ سے ہوا، تو اس میں ایک بڑی وجہ اور سبب یہ بھی تھا کہ جب وہ تہذیبیں عورت کے حوالے سے عدم استحکام کا اور عدم توازن کا شکار ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان کو زوال سے بچا۔ دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں گزری ہیں جن کی تاریخ سے واقف ہیں، اس میں میں مختصر جائزہ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جان پائیں کہ کیا فرق تھا، پہلے کیا تھا عورت کے حوالے سے، اور آج اسلام نے اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ یونانی تہذیب تو دنیا کی بڑی متمدن تہذیب شمار ہوتی ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ یونانی تہذیب کے دور زوال کے اندر حال یہ تھا کہ عورت کو ہر مصیبت کا سبب عورت کو قرار دیا جاتا تھا۔ یونانی اساطیری ادب کے اندر، جسے ہم میتھالوجی کہتے ہیں، یونانی مت ہے کہ تمام مصیبتوں کی وجہ ایک خیالی عورت ہے، اس کا نام پنڈورا ہے۔ پنڈورا نامی عورت جو ہے وہ تمام مصیبتوں کا سبب ہے۔ عورت کو جب تمام مصیبتوں کا سبب قرار دیا گیا اور اس کو ایک محض جنسی آلے کے طور پر اس کا تعارف کروایا گیا، جو عورت کا اصل دائرہ کار تھا اس کو نظر انداز کیا گیا، نتیجہ اس کا پھر یہ نکلا کہ یونانی تہذیب زوال کا شکار، یعنی عورت کی حیثیت جب کسی سوسائٹی اور خاندان اور گھر کے اندر ختم ہو جاتی ہے تو وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ تہذیب تباہ ہو جاتی ہے۔ رومی تہذیب جس نے یونانی تہذیب کے کھنڈرات پر جنم لیا، اس تہذیب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رومی تہذیب کے دور زوال کے اندر ان کا بھی حال یہ تھا کہ عورت کے حوالے سے یہ بھی عدم توازن کا شکار۔ رومی تہذیب میں مرد عورت کو قتل کر سکتا ہے، کوئی جرم نہیں ہے، خامد اپنی بیوی کو قتل کر سکتا ہے، کوئی جرم نہیں ہے، باپ اپنی لڑکی کا جب چاہے رشتہ توڑ دے، نکاح ہوا ہے وہ جب چاہے اس کو ختم کر دے، وراثت میں حق نہیں ہے، برابری کا حق نہیں ہے۔ جب اس طرح عورت کو ذلیل کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رومی تہذیب بھی زوال کا شکار ہے۔ ایرانی تہذیب اس دور کی بڑی متمدن تہذیب تھی، اس میں بھی یہی ہوا۔ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا کہ عورت کو مشترکہ ملکیت قرار دے دیا سوسائٹی کی۔ عورت جو ہے یہ پبلک پراپرٹی ہے، یعنی پوری سوسائٹی کی ملکیت ہے۔ تصور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور حال یہ ہے ایرانی تہذیب کے اندر کہ دوسری بیوی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پہلی بیوی اور اس کے بچے وراثت میں باقی چیزوں میں حصے دار، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اور یہودیت اور عیسائیت جو اس وقت کے بڑے مذہب تھے، ان مذاہب کے اندر بھی عورت کے حوالے سے یہی تصورات تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت اماں جی حوا کا جو واقعہ ہے، جنت میں ان کا داخل ہونا اور پھر وہاں سے کسی خاص درخت کا پھل کھانا اور زمین پر اترنا، یہ کبھی موقع ملا تو میں اس پر بات کروں گا کہ اس کی اصل توجہ کیا ہے۔ کیا آدم علیہ السلام اور اماں جی حوا علیہ السلام بطور سزا کے زمین پر آئے تھے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا یہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام کے مطابق ان کا زمین کے اندر ان کا اترنا جو ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام کے مطابق ہوا ہے۔ لیکن یہودیت اور عیسائیت میں کیا کر دیا گیا کہ حضرت اماں جی حوا علیہ السلام کو اس گناہ کا سبب قرار دے کے مذہبی طور پر عورت کے بارے میں فتویٰ لگا دیا گیا کہ عورت بدطینت ہے اور مکار ہے اور مرد کو پھسلانا اور گمراہ کرنا جو ہے یہ اس کی فطرت ہے۔ جب ایک طبقہ اس کے بارے میں آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے تو آپ یہ بتائیے کہ وہاں اعلیٰ تہذیب اور معاشرہ کیسے جنم لیا۔ لہذا یہودیت کے اندر مذہبی طور پر باقاعدہ
کتاب پیدائش پہلی کتاب ہے. اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھیں اس میں جو پہلی 5 کتابیں ہیں تو اس میں پہلی کتاب تورات 5 کتابوں پر مشتمل ہے. اس میں پہلی کتاب کا نام ہے کتاب پیدائش. اس کے 3 باب کی 16ویں آیت ہے جس میں مذہبی طور پر یہ دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے کہ جب آپ کسی غلط بات کو مذہبی سپورٹ فراہم کر دیتے ہیں تو وہ انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے. وہ چیز ایک بات ویسی غلط ہے اور ایک جب اس کو مذہبی دلائل میسر آ جائے تو پھر آپ کے لیے اصلاح ممکن نہیں رہتی. آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر ذات پات کا نظام ختم ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہندوستان میں ذات پات کے نظام کو باقاعدہ مذہب کی، ویدوں کی اور مذہبی ادب کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے. آپ اس کو ختم کر ہی نہیں سکتے، مذہب کا انکار کرنا پڑے گا. آپ اس چیز کو ختم نہیں کر سکتے. تو میں بات کر رہا ہوں کہ یہودیت کے اندر باقاعدہ مذہبی طور پر یہ کتاب پیدائش کے 3 باب کی 16ویں آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ جو اماں جی حوا علیہ السلام نے ان کے بقول جو حضرت آدم کو گمراہ کیا، جس مکاری اور عیاری کا انہوں نے مظاہرہ کیا ان کے بقول، اس کی سزا کے طور پر اب عورت کو ہر بچے کی پیدائش میں جو درد ذیل ہے یہ بطور سزا کے ہے. یہ یہودیت کی مذہبی تعلیم ہے اور یہی ظاہر ہے کہ عیسائیت کی. اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو عورت درد ذیل میں بچے کو جنم دیتے ہوئے انتقال کر دے وہ شہید ہے. فرق دیکھ رہا عورت کے حوالے سے دیگر تہذیبیں اور دیگر مذاہب کیا کہہ رہے ہیں اور اسلام اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے. اس لیے میں بڑی دیانتداری سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ مغرب کے اندر جو بغاوت ہوئی ہے یہ اصلاً عیسائیت سے بغاوت ہونی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے مذہب سے بغاوت کر دی. عیسائیت بہت کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے ڈال دیا. دین اور مذہب اور چیز ہے جو قرآن کی صورت میں محفوظ ہو، مصدق اور مہیمن قرآن بن کے آیا. پہلی چیزوں کی تصدیق بھی کی اور اس میں سے بہت ساری چیزوں کو محفوظ کیا قرآن مجید نے. لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ آج مغرب کے اندر مذہب سے بغاوت ہوئی، عورت کے حوالے سے جو حقوق نسواں کی تحریک مغرب کے اندر برپا ہے یہ اصل میں مذہبی انتہا پسندی کے خلاف رد عمل ہے. ہمارے ہاں وہ چیز ہے ہی نہیں تو ہم یہ بتیاں لے لے کر اور کتبے پکڑ پکڑ کر کیوں نکلے؟ اس پر انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ اسلام نے اس حوالے سے کیا بات کی ہے کہ بحیثیت ماں، بہن، بیٹی، بیوی اور مطلق ایک عورت کے طور پر عورت کی حیثیت اور مقام اسلام کی نظر میں کیا ہے. آج تو شاید موقع نہ ملے. آج میں صرف جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کے مذاہب کے اندر اور تہذیبوں کے اندر آپ ان کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ ان قوموں کو زوال اس وقت آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ذلیل و رسوا اس وقت کیا جب ان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی تو ان میں سے ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ ان معاشروں کے اندر اور ان قوموں کے اندر عورت کے حوالے سے ان میں توازن پیدا ہوا. عورت کے حوالے سے وہ توازن وہ قومیں برقرار نہیں رکھ سکتی مذہبی طور پر اور سماجی طور پر. اور میں بات کر رہا ہوں کہ مذہبی طور پر دیکھیں کہ اس سے بڑی خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ مذہبی طور پر عورت کو بدتینت، مکار اور دھوکہ باز قرار دے دیں جس طرح کی یہودیت اور عیسائیت کے اندر کیا گیا. اور اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ عیسائیت میں باقاعدہ روحانی ترقی کی راہ میں اور روحانی کمالات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ عورت کو قرار دیا گیا. لہذا جو ریجڈ عیسائی ہیں وہ نکاح شادی نہیں کرتے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر نکاح کی زندگی کس دنیا سے ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عورت اور گھریلو اور خانگی زندگی یہ روحانی کمالات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جبکہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من انکح فقط استکمل الایمان،
جس نے نکاح کیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہ بات ویسے جو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں ہے تو غلط، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی جس کی شادی نہ ہوئی نکاح نہ ہوا اس کا جنازہ جائز نہیں۔ یہ بات ہے تو غلط، جنازہ تو جائز ہے، لیکن ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ جو اپروچ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، اس سے آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ سمجھیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس سنت کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جس نے اس سے اعراض کیا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مغربی تہذیب، یہ دیکھیں نا سنگل پیرنٹس کا تصور مغرب کے اندر پیدا ہوا، اکیلی ماں ہے، یہ تصور اور یہ چیز عورت کو کتنا رسوا کر رہی ہے اور کتنا ذلیل کر رہی ہے سوسائٹی کے اندر۔ نکاح کی صورت میں اصل میں اسلام نے عورت کو بلائز کیا، آپ غور کریں گے آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، مرد کو نہیں عورت کو بلائز کیا ہے کہ اگر کسی اور بیوی کے اپنی کے ساتھ کسی کو اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو، کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تو پھر لازم ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کے ناز نخرے اٹھانے پر یہ اس کا معاہدہ کرو، اس کی ذمہ داری اٹھاؤ، اس کی ضروریات پوری کرو گے، اس کے ناز نخرے اٹھاؤ گے، اگر اس کے لیے تیار ہو تو پھر یہ تمہارے ساتھ رہے گی ورنہ نہیں رہے گی۔ اس میں مرد کو بلائز کیا یا عورت کو بلائز کیا؟ بھئی عورت کو سپورٹ کیا اسلام، لہذا نکاح کی پابندی اصل میں عورت کے حق میں ہے، مرد اس معاملے میں بڑا دھوکے باز ہے، بڑا آوارہ گرد ہے اور بڑی لاابالی طبیعت رکھتا ہے۔ مذہب ہے جو اس کو لگام دیتا ہے، مذہب ہے جو اس کو پابند کرتا ہے عورت کے معاملے میں کہ خبردار جب تم نے کسی کی ذمہ داری اٹھا لی تو اب تیرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ادھر ادھر تو دیکھے۔ پھر پابندی عورت پر لگی ہے یا مرد پر لگی ہے؟ لہذا یہ جو ہیپی ڈائیورس کے کتبے اٹھا کے لوگ اسلام آباد میں پھر رہے، بے وقوف ہے یہ لوگ۔ اسلام کی تعلیم کے اسلام کو میں چھوڑ دیں، اسلام کو آپ علماء معاشرت کی بات کر کے دیکھیں، مغرب کے وہ علماء جنہوں نے سماجیات پر لکھا ہے، معاشرت پر لکھا ہے، آپ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عورت واپس اپنی اس ذمہ داری پر جائے کہ جو اس کی فطرت اور جو اس کی نفسیات کے تقاضے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عورت اور مرد کی مساوات کے نام پر پوری سوسائٹی تلپٹ کر رہی ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ پہلی بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دیگر تہذیبوں کے اندر اور مذاہب کے اندر صورتحال کیا تھی۔ یہ آپ کا ہندی معاشرہ کو دیکھیں، ہندوستان جو اس وقت کی بڑی تہذیبیں تھیں، یونان کی میں نے بات کی ہے، روم کی بات کی ہے، ایران کی بات کی ہے، ہندی تہذیب، یہاں جو بڑے مذہب تھے وہ آپ دیکھیں، یہودیت اور عیسائیت کے بعد دنیا کے اندر بڑے مذہب کون سے ہیں؟ ہندو مت ہے اور بدھ مت ہے، جین مت، سکھ مت، سارے مذاہب کو ذرا پڑھیں، جائزہ لے لیں کہ ان مذاہب کے اندر یہ ہندو مذہب دنیا کے اندر کیوں نہیں پھیل سکتا؟ اس وقت دنیا میں جو کٹڑ ہندو ہیں وہ تیسرے درجے کی ذہنی صلاحیت رکھنے والے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کا جو ہندوؤں کا جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے وہ کٹڑ مذہبی نہیں ہے، سیکولر ہے، چاہے وہ پنڈت جواہر لال نہرو ہو یا کوئی اور ہو، وہ سارے کے سارے سیکولر ہیں، اس لیے کہ کسی پڑھے لکھے بندے کے لیے کٹڑ ہندو مذہب سے وابستہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس مذہب نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں سماجی حوالے سے، عورت کے حوالے سے اور ذات پات کے نظام کے حوالے سے کہ اس مذہب پر کسی صحیح دماغ آدمی کے لیے قائم رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ سارا اعلیٰ ہندو دماغ جو ہے وہ سیکولر ہے، تیسرے چوتھے درجے کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، جذباتی، جس طرح ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ دین کے بارے میں بغیر سمجھے جذباتی ہیں، اگر سمجھ کر آدمی جذباتی ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بغیر سمجھے جذباتی ہے، یہ جتنی فرقہ واریت پھیلتی ہے نا اس کی بغیر سمجھے ہوئے مذہب
کو ٹول بنانا اور مذہب کو بنیاد بنانا، یہ اسی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ہندو مذہب کے اندر کیا ہے کہ عورت، یہ سنسکرت زبان کے دو لفظ ہیں، دوہتر، دور کی ہوئی، پتنی، مملوکہ یعنی غلام اور باندی کے معنی میں ہے، یعنی عورت کی حیثیت کیا ہے کہ وہ دودھکاری ہوئی ہے، وہ دور کی ہوئی ہے، وہ غلام ہے، باندی ہے، لونڈی ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ اگر اس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کو اسی وقت نروان حاصل ہوگا اور وہ پوتر ہوگی جب وہ اپنے خاوند کی چتا کے اندر جل رہے۔ نہ وراثت میں حق ہے، نہ تعلیم کا حق ہے، نہ سماجی اور معاشرتی سطح پر وہ مرد کے برابر ہے، اور نہ ہی اس کو بیوہ یا متعلقہ ہونے کے بعد کوئی دوسرا نکاح کرنے کا حق ہے۔ پہلے وہ خاوند کی ملکیت میں ہے، پھر باپ کی ملکیت میں، پھر وہ خاوند کی ملکیت میں، اور بعد میں وہ اپنی اولاد کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ لیکن آپ اس کے مقابلے میں اسلام کو دیکھیے، میں ابھی صرف بات کر رہا ہوں کہ دیگر تہذیبوں کا، کاش ان لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کے یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم دنیا کے اندر عورت کی جو حیثیت اور مقام تھا اس کو صحیح معنوں میں جو اسلام کی نظر میں تھا ہم بتا ہی نہیں سکتے، ورنہ یہ ہیپی ڈائیورس والی یہ کتھن نہ لوگ اٹھاتے، یہ کتبے نہ لوگ اٹھاتے کہ سڑک تمہارے باپ کی نہیں ہے، اور یہ کتبے نہ اٹھاتے کہ اتنے شرمناک لوگوں نے کتبے اٹھائے ہوئے تھے کہ ٹھکانا جو ہے پچھلے جمعے جو عورت مارچ اسلام آباد میں ہوا ہے، سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں اور پھر اس پر خبریں جو لگی ہیں تو خوفناک ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا یہ کس جاہلیت کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ ہم تو ان ساری جاہلیت کی ان ساری قدروں کو چھوڑ کر آگے بڑھے، یہ دیگر مذاہب کی تعلیم ہے، یہ بدھ مت ہے، ہندوستان کا بڑا مذہب، مہاتما گوتم بدھ، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، نروان کے حصول کے لیے، جسے آپ فنا فی اللہ کہتے ہیں، اس کو ان کی زبان میں نروان کہتے ہیں، نروان کے حصول کے لیے وہ اپنی بیوی کو، بچوں کو چھوڑ کر جنگل اور بیابانوں کی طرف نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ اس تناظر میں یہ ساری بحث کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ اسلام سے پہلے مختلف تہذیبوں کے زوال کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عورت محض ایک جنسی آلہ بن کر رہتی ہے، سماجی اور معاشرتی سطح پر عورت کی تحقیر اور تذلیل کی گئی، اسلام نے اس کو اٹھا دیا۔ عرب کے اندر جو بڑی سوشل چینج آئی تو اس میں ایک بڑی تبدیلی جو تھی وہ عورت کے حوالے سے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے تو ہم عورتوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ہم نے اگر کوئی ایسی ویسی بات کر دی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو گئے۔ پہلے بڑے حکم نازل تو گئے ہوں، یہ سورت ہے قرآن کی، سورت النساء، عورت، النساء کا مطلب عورت ہے کہ آبادی کا ایک بڑا حصہ اور بنیادی حصہ، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس کا جو حق اور اس کا جو مقام اور اس کی جو عزت اور وقار ہے اس کو گھر کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اس کو ملحوظ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے تھے، واللہ انا کنا فی الجاہلیۃ ما نعد للنساء، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جاہلیت میں ہم عورت کو کسی شمار میں نہیں سمجھتے تھے، حتی انزل اللہ فیہن ما انزل وقسم لہن ما قسم، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق میں بہت ساری چیزیں نازل فرمائیں، اور جو جو ان کا حق تھا، جو ان کے حقوق تھے، وہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بارے میں مسلسل نصیحت اور وصیت فرماتے رہے۔ حضور نے اپنے وصال سے پہلے جو آخری نصیحتیں فرمائیں اس میں ایک یہ بھی تھی کہ لوگوں عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا وہ مقام دریافت کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے جو اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے۔ اس جمعے تو میں بات نہیں کر پاؤں گا، اگلے جمعے
انشاءاللہ اس موضوع پر بات کروں گا کہ بحیثیت ماں، بہن، بیٹی، بیوی اور مطلق ایک عورت کے طور پر کوئی عورت ہے، اسلام نے اس کو کیا عزت دی ہے اور کیا مقام دیا ہے، انشاءاللہ اس پر بات کروں گا۔ آج صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ مغرب کے اندر جو حقوق نسواں کی تحریک ہے، جس کا یہ اب مغرب تو طائب ہو گیا ہے ان ساری چیزوں سے کہ عورت گھر سے نکلی ہے، اب واپس گھر جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ مساوات کے نام پر کہ مرد اور عورت کی مساوات، یہی ہے مغرب کی حقوق نسواں کی تحریک، مرد اور عورت برابر کرو، پھر بچے پیدا کرو، مرد بچے پیدا کرے، مساوات تبھی ممکن ہے کہ وہ بچے پیدا کرتی ہے، آپ بھی بچے پیدا کیجیے۔ کس مساوات کی بات کرتے ہیں؟ اسلام نے بھی اس مساوات کی بات کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے حوالوں سے عورت کو فضیلت دی ہے مرد پر، اور کئی حوالوں سے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، بحیثیت جنس کے دونوں کو برابر کیا، لیکن دائرہ کار کے اعتبار سے کسی جگہ مرد کو فضیلت عطا فرمائی اور کسی جگہ پر عورت کو فضیلت عطا فرمائی، توازن قائم کیا۔ آپ کس مساوات کی بات کرتے ہیں؟ اگر اسلام نے پابند کیا ہے کہ مرد عورت کی ذمہ داری اٹھائے، تو آپ مرد کو یہ سہولت کیوں دے رہے ہیں کہ وہ آوارہ زندگی بسر کرے؟ وہ تو پہلے تلا ہوا ہے اس چیز پر، یہ عورت کو oblige کیا ہے قرآن نے، اسلام نے مرد کو پابند کیا، مذہب نے اس کو لگام ڈالی کہ تم ایک آوارہ گرد کی زندگی نہیں گزار سکتے، تمہیں اپنے آپ کو پابند کرنا ہوگا اور کسی ایک فرد کی ذمہ داری تمہیں اٹھانی ہوگی۔ اس میں عورت کا حق ہے بھائی، عورت کو ترجیح ملی ہے، لہٰذا آپ مغرب کی پوری تحریک کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں آزادانہ اختلاط، مرد و زن کی مساوات اور معاشی استقلال کے نام پر جس طرح عورت کو وہ آزادی کا تو محض ایک نعرہ ہے، جس طرح عورت کو پابند کر دیا گیا ہے، اس میں اصلاً زیادہ فائدہ مرد نے اٹھایا۔ آپ دیکھ لیں کہ اب 70% بے روزگاری یورپ اور مغرب کے اندر مردوں میں ہے، عورتوں میں نہیں ہے، مردوں میں زیادہ ہے۔ ذمہ داری ساری کی ساری عورت پر ڈال دی گئی ہے، بچہ پیدا بھی کرو اور اس کو سنبھالو بھی، ظاہر مرد تو نہیں نہ سنبھالے گا، عورت سنبھالے گی، سنگل پیرنٹس عورت سنبھالے گی، مرد تو گیا، اب عورت اس کو سنبھالے گی۔ شریعت نے یہ پابند کیا ہے کہ اس معاملے میں مرد، آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں اور اس سوسائٹی میں فرق کیا ہے، بچے پیدا ہونے کے بعد اور شادی کے بعد بندے کی ساری زندگی اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے والدین اور اپنے خاندان کے ارد گرد گھومتی ہے۔ آپ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس میں یہی چیز پیش نظر رکھتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو ترجیحات متعین کرتے ہیں، اس میں ساری کی ساری چیزیں یہی ہوتی ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہے، خاندان ہے۔ اور جب یہ خاندانی نظام انتشار کا شکار ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ 50% سے زیادہ لوگ مغرب اور یورپ کے اندر آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، نہیں پتا کہ باپ کون ہے، اور بہتوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ماں کون ہے۔ انسان کی حیثیت محض ایک جانور، جنگل کے جانور سے زیادہ نہیں رہے۔ یہ نتیجہ ہے اس نام نہاد آزادی کا، جس آزادی کے نام پر عورت کو دھوکہ دیا گیا ہے کہ جب اس کی خاص عمر ہے عورت کی، اس کی ویلیو اور قدر ہے، جیسی اس کی عمر بڑھی اب اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور ادھر آپ دیکھ لیں کہ جیسے جیسے عورت کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے وہ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ پہلے خاوند اس پر غالب تھا، اب وہ خاوند پر غالب ہو گئی، اب بچے اس کے سپورٹر بن گئے، اب خاندان کے سارے فیصلے بیوی کرتی ہے۔ یہ نظام ٹھیک ہے یا وہ نظام احمقوں اور بے وقوفوں والا کہ اسلام آباد میں آپ نے جلوس نکالا ہے؟ یہ کہاں آپ جلوس نکال رہے ہیں؟ حکومتی سطح پر اس طرح کی چیزوں کو باقاعدہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اور اسلام نے جو نظام اور جو سسٹم دیا ہے، خاندانی نظام جو دیا ہے،
اس کی پروموشن کے حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور اگلے جمعے انشاءاللہ بات کروں گا کہ جو اصل چیز ہے جو ہماری ہم سے جو غلطی ہو رہی ہے, جو کمی رہ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ہماری مسئلوں کے موضوع ہی نہیں ہو. اب کوئی کسی مسجد میں اس طرح کی گفتگو ہو تو لوگ اجنبیت محسوس کرتے ہیں. ہمارے موضوعات کیا ہیں؟ یہی بشر حاضر ناظر 11ویں جائز ہے کہ ناجائز ہے, یہی ہمارے موضوعات ہیں. یہ موضوعات ہیں ہمارے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام نے عورت کو کیا حق دیا ہے, کس کس پہلو سے عورت کے مقام اور مرتبے کو نمایاں کیا, تاکہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک مثبت تبدیلی آئے. انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس پر بات کروں گا.